الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الانبیاء ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير اما بعد سورہ تغابن کے سلسلے میں ہم آپ سے مسلسل گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعادے کے طور پر چند باتیں ہم اپنے اذہان میں تازہ کر لیں۔ سورہ تغابن قرآن مجید فرقان حمید کا وہ عظیم سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ایمان کے موضوع کو جامع انداز میں اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ایمان کا موضوع ہے نزول کے اعتبار سے وہ دراصل مکی دور ہے کہ جب آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے سامنے ایمان کو پیش فرما رہے تھے۔ چونکہ جب ایمان ہوگا تو پھر اس کے بعد شریعت کا معاملہ ہوگا، لہذا مکی دور کا قرآن مجید تقریباً ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے۔ شاذ ہی مکی دور میں شریعت کے متعلق کچھ آیات کا نزول ہوا ہو۔ اس کے برعکس ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو مدنی قرآن کہا جاتا ہے وہ تقریباً شریعت محمدیہ کے احکامات پر مشتمل ہے، یعنی ابتدا ایمان ہے اور پھر اس کے بعد شریعت محمدیہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ سورہ حج میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب تم زمین پر غلبہ حاصل کر لو اور زمین پر جب تم اسٹیبلش ہو جاؤ تب تمہارا کام ہے کہ نماز کا حکم دو، زکوٰۃ کا حکم دو اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا پیغام عام کرو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو نزول کے اعتبار سے ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایمانیات پر مباحث ہے، پھر اس کے بعد شریعت محمدیہ جو احکامات خداوندی جس کو کہا جاتا ہے اس پر مشتمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدنی دور کے قرآن میں جہاں شریعت کا بیان ہے وہیں پر جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی آج کے دور میں تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ سے آپ دیکھیں کہ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، یہ تمام صورتیں دراصل دلالت کرتی ہیں اور اس میں گاڑے مضامین ہیں شریعت محمدیہ کے۔
نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے ایمان کی بات ہوگی، لیکن آج جب ہم قرآن کو ایک کتابی شکل میں کھولتے ہیں تو پہلے شریعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ پروردگار عالم نے جو ترتیب دی ہے اس کی حکمت کو آپ سمجھیں۔ ہوگا کیا کہ جب لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو آنے والے دور میں مستقبل میں لوگ نسلاً مسلمان ہوں گے، گھرانہ مسلمان ہوگا، ماں باپ مسلمان ہوں گے تو اولاد اور ان کے بچے مسلمان ہوں گے۔ اب انہیں پہلے ایمان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں پہلے شریعت کی ضرورت ہے۔ اگر بچہ جب ہمارے سامنے بڑا ہونے لگتا ہے تو ہم اس کو ایمان نہیں سکھاتے بلکہ نماز سکھاتے ہیں، روزہ رکھواتے ہیں، گویا ہمارا جو انداز ہے وہ شریعت کے تحت ہے۔ چونکہ نسلاً در نسلاً اب مسلمان ہونے والے ہیں، لہٰذا پہلے شریعت کا بیان کر دیا کہ جب مسلمان قرآن پڑھیں گے تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو شریعت کا پابند بنائیں گے۔ یہ بہت بڑی گہری حکمت ہے۔ آپ بچے کو شعور ہو یا نہ ہو کہ نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے، لیکن آپ جب تربیت کریں گے تو اس کو سب سے پہلے نماز سکھائیں گے، روزہ سکھائیں گے، احکامات کا بیان کریں گے، برائی اور بھلائی کی بات کریں گے، اور جب وہ ایک شعور کی منزل پر پہنچے گا تو وہ خود اندازہ کرے گا، اس کو احساس ہوگا یا وہ تحقیق کرے گا، تدبر کرے گا ایمان کے بارے میں۔ یہ ایک خاص ترتیب ہے قرآن مجید کی۔ اب آئیے آپ دیکھیں سورہ تغابن میں پروردگار عالم نے ایمان کے موضوع کو جامعیت کے ساتھ مختصراً بیان فرما دیا۔ یہ سورہ مبارکہ تقریباً 18 آیات پر مشتمل ہے اور اس کی ترتیب بھی بڑی غیر معمولی ہے کہ پروردگار عالم نے ابتدائی 7 آیتوں میں پروردگار عالم نے ایمان باللہ، جس کو ایمان توحید کہیں گے، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، تینوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد کی آیتوں میں 2 آیتوں میں بلکہ 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے جہاں ایمان باللہ و ایمان بالرسالت و ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا، اب آنے والی 3 آیتوں میں پرزور دعوت دی ہے کہ یہ ایمان باللہ، یہ ایمان بالرسالت اور یہ ایمان بالآخرت ہے۔ اب تمہارے لیے کیا ہے کہ بس تم اس پر ایمان لاؤ۔ دعوت ایمان ہے، دعوت رسالت ہے، دعوت آخرت ہے، یعنی اب انسان کا کام ہے کہ جب یہ حقائق اس پر منکشف ہو گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی ایمان کی تاکید کا مضمون ہے۔ اور ان 10 آیتوں کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھیے آپ 5 جو آیتیں ہیں، دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیتیں، اس میں پروردگار عالم نے ایمان کے ثمرات کا ذکر کیا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنی میں بالقلب، زبان سے نہیں، اقرار باللسان نہیں بلکہ تصدیق بالقلب تک پہنچ کر ایمان والا ہوگا تو اس کے نظریے میں تبدیلی آئے گی، اس کی فکر میں تبدیلی آئے گی، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اللہ نے دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیتوں میں ان ثمرات، ان نتائج اور ان خیالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر بعد کی مزید جو 3 آیتیں ہیں آخر کی، اس میں پروردگار عالم نے پھر ایک مرتبہ پرزور دعوت دی ہے کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ چنانچہ آج جن آیتوں کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اسی سورہ مبارکہ کی اب وہ آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اب آپ اس مضمون کو پوری طرح اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم ابتداً سرسری طور پر اس سے قبل کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے آج کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں۔
آغاز ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لہ الملک، اور ملک اسی کا ہے، ملکیت بادشاہت اسی کی ہے، وَلَہ الحمد، اور ساری تعریف اسی کی ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہی اللہ ہے جس نے تم میں سے بعض کو، تم کو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی، اور اللہ رب العزت سب دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایمان کی دو ضدیں ہیں۔ ایمان کا ایک ضد ہے جس کا نام کفر ہے، کھلم کھلا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، اس کے انبیاء کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، صاف کہہ دینا میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ ہے کفر، علانیہ کفر ہے، ایمان کی ضد۔ لیکن اس کے علاوہ اور ایک ضد ہے، اس کا نام ہے منافقت۔ بظاہر مسلمان نظر آنا، کفر کو اپنے دل میں چھپا کر ایمان کا لبادہ اوڑھ کر عوام کو گمراہ کرنا، تو یہاں پر ایمان کی دو ضدیں ہیں، ایک کھلم کھلا کافر اور ایک منافق جس نے کفر کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا ہے اور ظاہر میں ایمان بتا رہا ہے۔ اب یہاں پر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے۔ ایک کافر سے مراد جو کھلم کھلا کافر ہے، نرا کافر ہے، دوسرا وہ کافر مراد ہوگا جو اصل حقیقی طور پر مومن نہیں بلکہ کافر ہے، جس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسی سورت مبارکہ سے قبل سورۃ المنافقون اللہ نے اس قرآن مجید میں رکھی ہے، جو تقریباً 11 آیات پر مشتمل ہے، ورنہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ توبہ اور دیگر سورتوں میں منافقین کے تمام کردار، اعمال، ان کی حرکات، ان کی شخصیتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن مختصراً سورۃ المنافقون میں 11 آیتوں میں اللہ نے جامع انداز میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ایک پرپس کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ حقانیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور انسان کو اللہ نے بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا، بہت حسین و جمیل پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پلٹ کر انسان کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالذَّاتِ الصُّدُورِ، یہاں اللہ نے اپنی صفت علم کو جس جامعیت کے ساتھ، جس پورے بھرپور انداز میں بیان کیا ہے، قرآن میں دوسری جگہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ اللہ جو کچھ کے زمین میں ہے، جو کچھ کے آسمان میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم دل میں چھپا رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو پوشیدہ ہے، جس سے ہم خود بے خبر ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی تینوں جہتوں میں پروردگار عالم کا علم محیط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ يَأْتِيكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب یہاں سے رسالت کا ذکر فرمایا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، کیونکہ پس منظر میں پورا مکی قرآن ہے،
اس سورہ مبارکہ سے نازل کردہ پورا قرآن ہے جس میں قوم نوح کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے، قوم عاد کی بربادی کا تذکرہ ہے، قوم سمود و قوم صالح و قوم شعیب و آل فرعون کی بربادی کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے سابق میں انبیاء و مرسلین کا انکار کیا ہے، فذاقوا وبال امرہم، اور انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا، لیکن مزہ چکھ لیا تو اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا نہیں، بلکہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ابھی تو دردناک عذاب باقی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ نے انبیاء و رسول کو بینات روشن نشانیوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن لوگوں نے انکار کیا، کیا کہہ کر فَقَالُوا أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ لوگوں نے صرف اس بات کو دلیل بنا کر انبیاء و مرسلین کا انکار کیا کہ رسول جس کو کیا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو ہماری طرح بشر ہے، بشریت کی بنا پر انہوں نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے مستغنی ہوں، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی ذات و کمال اور اس کی صفات و شان پر ذرہ برابر فرق نہیں آتا، جو مانے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے میں انکار کر دوں گا اور معاذ اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی یا اللہ محتاج ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، وہ اپنی ذات میں خود حمید ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کے متعلق فرمایا زعم الذین ان لن یبعثوا، اور تم اس زعم میں ہو، اس گمان میں ہو کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ تصور آخرت بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو یہ تصور ہے کہ اب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، یا آگ میں جل جائیں گے، یا پانی میں غرق ہو جائیں گے، ہمارا ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا، تو ہم کیسے دوبارہ اٹھیں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آخر میں ارشاد فرمایا الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا تم نہیں جانتے ایک گندے پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ ارسطو ہو جائے، افلاطون ہو جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران ہو جائے، سب کی پیداوار کہاں سے ہے؟ الم یکو نطفۃ من منی یمنا، اللہ نے ایک گندے پانی کے قطرے سے انسان جیسا وجود عطا کیا ہے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس نے تم پر ہڈیاں اور گوشت چڑھایا اور تم کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے آپ فجعلہ منہ الزوجین الذکر والانثى، مرد اور عورت کے اختلاط سے اللہ نے انسان کو وجود بخشا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی بات کو پروردگار ہم تھوڑا سا غور کریں، پہلی بار کوئی چیز کو آپ بناتے ہیں تو زیادہ مشکل ہوتی ہے، ایک فطری بات ہے۔ جب فرسٹ ٹائم آپ کوئی کام کریں گے تو بہت مشکل ہوگی، لیکن جب وہی کام دوبارہ کریں گے، سیکنڈ ٹائم کریں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ تو اب آپ کو اللہ دعوت فکر قرآن سے دے رہا ہے کہ الم یکو نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، کیا اللہ وہ نہیں ہے جس نے انسان کو ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ؟ خود اللہ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، جب اللہ نے پہلے ہی تم کو ایک گندے پانی سے پیدا کر دیا، اب دوبارہ اس کو پیدا کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اور ایک انسان ہے جب کوئی چیز خود بھی کرتا ہے پہلی مرتبہ تو اس کے لیے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب دوبارہ کرتا ہے تو آسانی۔ اور یہ تو اللہ ہے، رب العالمین ہے۔
اور یہ دراصل واللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے دوبارہ نہیں اٹھیں گے. نہیں، یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا، اب اس کو دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. اور اسی کو اللہ یہاں پر فرما رہا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کفار یہ زام میں ہے، یہ گمان میں ہے، یہ سب بیکار سی باتیں ہیں، فالتو کی باتیں ہیں. مر جائیں گے تو کہاں اٹھیں گے، کیسا اٹھیں گے، کچھ باقی نہیں رہتا. اللہ نے کہا قل بلا وربی. آیت کے الفاظ پر غور کریں. اللہ قسمیہ انداز میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے بلا وربی، ہاں میرے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. میرا پروردگار تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، اور اس کے دربار میں پہنچنا ہے. وَذَلِكَ اللَّهُ الْيَسِيرُ کہ اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے بعد اب بیان کر رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہ بیان کرنے کے بعد کا اب کیا ہے؟ اب تمہارا کام ہے کہ بس ایمان لاؤ، اللہ کو مانو. اللہ پر ایمان لانا، ایمان کے معنی کیا ہے؟ کسی کو امن دینا، کسی کی تصدیق کرنا. یہ بات ایسی ہے کہ رسول اور نبی نے جب دعویٰ کیا اور اس دعوے کو جب کوئی مانتا ہے تو گویا وہ اس کے دعوے کے لیے امن دیتا ہے، اسی لیے اس کو مومن کہتے ہیں. کسی چیز کو امن دینے کا نام ہے ایمان. اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ جو انبیاء اور رسول نے دعویٰ کیا ہے تم اس کی تصدیق کرو، تم اس کو امن دو. انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب مباحث شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جنگ و جدال کا بھی ماحول پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ تاکید کر رہا ہے فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا والنور اور اس نور پر انزلنا. اللہ نے جو نور اس کے ساتھ نازل کیا ہے، یہاں نور سے مراد قرآن ہے. قرآن دراصل رسول کی رسالت کا مظہر ہوتا ہے کہ رسول کو ہم کیسے رسول مانتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے رسول مانتے ہیں. یہ دراصل مظہر ہے رسالت کا، اور اللہ نے اس کو نور سے تعبیر کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نور السماوات والارض ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی اللہ نے جو نور کی بات کی ہے، دیکھیے ایک یہ مادی نور ہے، اس روشنی میں آپ اور ہم موجود ہیں. اس روشنی کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ روشنی گل ہو جائے، بند کر دیں گے، آپ بھی موجود رہیں گے، میں بھی موجود رہوں گا، لیکن نظر نہیں آئیں گے. اسی طرح سورج کی روشنی بھی، وہ بھی مادی روشنی ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے. اگر سورج نہ نکلے تو اندھیرا چھا جائے گا، لوگ رہیں گے، موجودگی رہے گی، لیکن نور نہ ہونے کی وجہ سے، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے. اسی طرح یہ ظاہری نور کے علاوہ ایک باطنی نور اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، جس کو نور فطرت کہا جاتا ہے. اب یہ قرآن ہے نور، یہ نور فطرت کو جگاتا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو حقائق کونیہ آپ پر ظاہر ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. اس قرآن کو اگر آپ نور سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کی نورانیت اور اس کے نور، اس کی روشنی میں دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو دنیا نظر آئے گی. ورنہ سب کچھ حقائق موجود ہیں لیکن اندھیرا ہے جس کی بنا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ قرآن دراصل ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے روشنی کا، کہ یہ روشن کر دیتا ہے ہمارے باطن میں جو موجود نور ہے اس کو منور کر دیتا ہے، ہم اس باطن کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور قرآن کو اللہ نے
سورہ آراف میں بھی نور سے تعبیر کیا ہے، تؤمنون به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ آراف کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے دعا کے جواب میں فرما رہا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تصور کریں قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو میری امت کو رحمت عطا فرما، تو اللہ جواباً ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت عامہ جو عام رحمت ہے وہ تمام میری مخلوقات پر ہے، لیکن ایک خاص رحمت میں اپنے پاس رکھا ہوں، اور میں اپنے نبی امی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمیں اللہ کی رحمت خاص عطا کروا رہی ہے۔ تؤمنون به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اور اللہ نے ان ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اس کی تعظیم و توقیر بیان کریں گے، کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کیا کریں گے؟ واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور یعنی قرآن کی اتباع کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت کا اصل مظہر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہر چیز، دیکھیے آپ، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ظاہر میں ایک بات ہوتی ہے، باطن میں ایک بات ہوتی ہے۔ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے پروردگار تو مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا، بتا جیسی کہ وہ ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ہماری تمام چیزوں سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ، اس آیت مبارکہ کے بعد فرما رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ آپ جب دیکھیں گے قرآن کو تو قرآن عمل کی دعوت زیادہ دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک آیت، پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ 7 آیتوں پر پروردگار عالم نے ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اس کے ساتھ اختصاراً مختصراً بلکہ گوندھے ہوئے انداز میں آخرت کو بیان کیا، لیکن جب بات دعوت کی آئی تو کیا کہا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ لیکن اب یہاں پر پھر بات آ رہی ہے عمل کی، آخرت کی۔ تو اب دیکھیے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا ویکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا بئس المصیر۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اب 2 آیتوں پر پروردگار عالم نے آخرت کے مضمون کو رکھا ہے۔ یہ کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے آپ، ایمان کا صرف دعویٰ کرنا نہیں ہے، ایمان کے دعوے کے ساتھ اس کا ظاہر بھی ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت کو آپ کس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ آم کا درخت ہے یا سیب کا درخت ہے؟ درخت اپنی جگہ ہے، ہر درخت بظاہر ایک نظر آئے گا، لیکن اس کو پہچانتے ہیں آپ اس کے پھل سے۔ سیب لگے گا تو کہیں گے یہ سیب کا درخت ہے، آم لگے گا تو کہیں گے یہ آم کا درخت ہے۔ تو درخت کی پہچان جیسے پھل سے ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل سے ہے۔ نہیں میں مانتا ہوں سب مانتا ہوں، نہیں، یہ ماننا بولنا الگ ہے، آپ اس کا پھل کیا دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے۔
ہر مسلمان کو معلوم ہے نماز 5 وقتہ فرض ہے، پڑھنا ہے معلوم ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ عمل کا پھل نہیں لگا ابھی اس کے ایمان کے درخت پر۔ جب ایمان کے درخت پر عمل کا پھل لگے گا تو یاد رکھے یہاں پر 2 قسم کے پھل ہوتے ہیں، ایک پھل ظاہر ہوگا، ایک پھل باطن میں رہے گا۔ انسان کی اندرونی طبیعت، اس کی فطرت، اس کا نیچر بدلے گا، اس کے اندر ایک اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اقرار باللسان کے زمرے میں ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ہماری زبان تک ہے، ہمارے دل کی گہرائی میں وہ بات نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے ہماری زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں، میرے سے، آپ سے، ہر ایک سے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ایک عام بات ہے۔ لیکن یہ الفاظ تو ہم ادا کر دیے، لیکن ہم کبھی یہ کہتے ہوئے اپنے دل کو جھانک کر دیکھیں کیا یہ ہماری زبان سے میچ ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے جو ورڈز ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ ہم ایک طرف کہیں گے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، پلٹ کر دل میں ملال کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا میں غلطی کرا، اس کے پیچھے کون ہے، کس کی سازش ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ ہمارے اندر ظاہر اور باطن میں خود میں تضاد ہے۔ یہ تضاد ہے تو گویا دراصل یہ تضاد نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کو یہ تصدیق جب آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرے گا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ پروردگار عالم انسان کو جب عطا کر رہا ہے تو جب یہ ہمارا جو آج جو سسٹم بگڑ چکا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تصور آخرت ختم ہو گیا۔ کم سے کم ہم مہدویوں کا تو نہیں ہونا تھا۔ کیوں نہیں ہونا تھا؟ اس لیے کہ ہمارا جو نصب العین ہے، ہمارا جو دستور حیات ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ویؤمن باللہ وعملا صالحا ویکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہمارا دستور حیات ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اب اپنے اس تصور آخرت کو خود سے کمزور کر لیا۔ کیسے کمزور کیا؟ لاجک ہماری بڑی مضبوط ہے، لیکن ہماری عقلی لاجک کتنی بھی مضبوط ہو جائے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ ہماری لاجک صرف لاجک ہوگی، اس کے اندر کوئی عنصر، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اب ہمارا کیا حساب ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں اسٹیپ کیسے ہمارے بڑھتے، یہ جنرل ہمارے پاس کے ماحول کا ہی اثر۔ کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے مرشد بخشا دیتے۔ پہلا یہ کمزور ہو گیا تصور آخرت، اس کے بعد بڑھے نہیں میں فلاں کی زیارتوں کو بھول جاتا ہوں، منو دیکھ لیتے ہو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور آگے بڑھے نہیں اللہ نے رسول اللہ کو شفاعت کا مقام عطا کیا ہے، حضور میری شفاعت کر دیتے۔ چلیے اب اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے نہیں اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، کیا ہے اللہ نے بخشا تو کون بخشتا۔ یہ جو ہمارے کلمات ہیں معاف فرمانا یہ مکمل قرآن کے خلاف ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ یہودیوں کی ذہنیت ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خود مہدی علیہ السلام جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ہمیں تصور آخرت ہمارا اتنا مضبوط کیا۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ روایت، یہ واقعہ بارہا سنتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے قلب اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اس کی حقیقت کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنی قبر میں
بندہ یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی کھال اوڑھ کر بھی لیٹ جائے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کون کون اس سے باہر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرشد باہر آ گئے، اس کے بعد جس کے بھی آپ عقیدت مند ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ باہر آ گئے۔ آپ مہدی علیہ السلام خود باہر آ رہے ہیں، خود رسول اللہ باہر۔ اللہ کا جو نظام ہے اس سے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا فرمایا مہدی علیہ السلام نے؟ اگر کوئی میری کھال اوڑھ کر بھی قبر میں لیٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ میری کھال کو اس سے الگ کر کے اس کی پرسش کرے گا، اس سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے کہ اللہ نے یوں ہی بنا دیا، آج کوئی اپ ہو رہا، کوئی ڈاؤن ہو رہا، کوئی کچھ ہو رہا، نہیں۔ یہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، کہاں خرچہ، کیسے خرچہ، کیا کیا، کیا نہیں کیا، پل پل کا حساب دینا ہے۔ یہ تصور آخرت ہمارا بہت کمزور ہو گیا، اس لیے ہم میں بغاوت زیادہ ہو گئی۔ ارے دیکھ لیں گے، اور اتنا آسان ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیں گے، سب بیکار باتیں ہیں، یہ ہمارے ورڈز ہو گئے ہیں۔ دیکھیے آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور یوم التغابن، تغابن کس کو کہتے ہیں؟ ہار اور جیت کے فیصلے کے دن کا نام تغابن ہے۔ اب یہاں پر روز محشر کیا ہوگا؟ ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ جو اعمال کون کامیاب ہوگا، اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جس نے عمل صالح کیا ہے وہ کامیاب ہے۔ ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، وہ اس دن فیل ہونے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں، اگر کوئی کرکٹ میچ میں جیت جاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، الیکشن میں ہم جیت جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی معاملے میں جب ہم جیتتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ جیت ہماری عارضی ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ہماری لائف کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اصل کامیابی کب ہے؟ یوم التغابن کامیاب ہونا ہے۔ وہاں پر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، وہاں ہم ہوں گے، ہمارا ایمان ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے، اور ہمارا رب ہمارا اللہ ہوگا۔ اور اللہ کیا کرے گا؟ اگر دیکھیے آپ، اللہ نے انسان کو خطا کار بھی بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب معصوم ہوں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ خود جو بندہ نادانی میں، ناسمجھی میں، اس سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ خود دھو دے گا اس کو، اس کا کفارہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر قسم توڑنا ہے تو کفارہ دینا ہے، فلاں بات کا کفارہ، تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا میں کفارہ کر دوں گا۔ چھوٹے موٹے غلطیاں ہوں گے، کچھ ایسی باتیں ہوں گی تو اللہ اس کو مٹا دے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا جہاں پر نہریں ہوں گی اور سرسبز و شاداب باغات ہوں گے۔ اور ایک نکتہ آپ اس میں غور کریں، بارہا ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے، خالدین فیہا ابدا۔ دیکھیے خلود کے معنی خود ہمیشہ کے ہیں، لیکن پھر خالدین فیہا ابدا فرمایا، یعنی تاکید در تاکید ہے، یعنی ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے، اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کامیابی کا دن، ہمارا سکسس ڈے کیا ہے؟ یوم التغابن ہے، جب اللہ کے حضور روز محشر ہم کامیاب ہوں گے۔ اور پھر فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو کفر کرتے ہیں، ایک کفر تو جیسا کہ دل میں آپ نہ مانیں اللہ کو یا اس کے انبیاء کو، لیکن آپ دیکھیں قرآن میں اکثر مقامات پر آپ کو آیت میں یہ دو جملے ملیں گے، والذین کفروا وکذبوا، کفر کیا اور جھٹلایا۔ ایک تو یہ ہوگا کہ انسان دل سے نہیں مانتا ہے، لیکن دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ زبان سے بھی انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ اس کی دونوں چیزیں باطنی اور ظاہری، اور جو ایسا ہوگا کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور دوزخ کیا ہے؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے۔ میں ایک روایت کہہ کر اپنی بات تمام کر دیتا ہوں کہ آخرت کے بعد کی زندگی کتنی ہوگی؟
ہم اور آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے. خالدین فیہا ابدا کا ہم نہ ترجمہ کر سکتے ہیں نہ اس کی تفہیم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی طویل ہوگی. یہ لائف کتنی ہے ہماری؟ یہ لائف 70 80 90 بلکہ 70 کے بعد تو ہم خود آؤٹ ڈیٹ مانے جاتے ہیں اپنی خود سوسائٹی میں. تو بہرحال 70 کی ایوریج بھی اگر ہم اپنی لائف دیکھتے ہیں تو یہ اتنی زندگی، اس میں بھی ہمارے 20 سال کھلنڈری میں گزر گئے تو بچ گئے کتنے؟ آپ اندازہ کریں کہ 50 ایئرس کی ہماری لائف ہوئی، 50 سال کی، لیکن وہ کتنی ہوگی؟ امام غزالی ایک بات، ایک تمثیل دیتے ہیں، وہ تمثیل کو آپ سماعت کریں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حصہ ہے یہ کتنا وسیع ہے، کتنا یہ بڑا ہے، ڈیپ ہے، اس کا آپ اندازہ کر لیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس پورے حصے میں رائی کے دانوں سے اللہ بھر دے اس کو. یہ پورے اسپیس کو یوں سمجھ لیں کہ رائی کا دانہ کتنا باریک ہوتا ہے، ان رائی کے دانوں سے اللہ بھر دے اور ایک جاندار پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ چوگے گا، کتنا وقت لگے گا؟ 1000 سال میں ایک دانہ وہ پرندہ چوگے گا، یعنی وہ ایک دانہ لے گا، اور 1000 سال میں ایک دانہ. وہ دانے اگر ختم ہو جائیں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ اندازہ کریں آپ کتنا ٹائم ہوا. فرماتے ہیں اگر وہ دانے 1000 سال کے وقفے سے وہ اٹھائے گا اور وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی اس سے زیادہ ہے. تو کتنی ہماری لمبی زندگی ہے وہاں پر. ہم اس لمبی زندگی کا خیال کریں، اس کے لیے تیاری کریں. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کی جو سورہ تغابن کی آیات ہے آئندہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کیجیے.